بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ناظرین، آج AQ گلوبل یوٹیوب چینل کا میں میزبان احمد اختر قریشی جو آپ کے لیے پروگرام لے کر آتا ہوں، جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ اس میں ہم بات کریں گے ربیع الاول کے حوالے سے۔ یہ مبارک اور متبرک مہینہ جو اپنے اندر بہت ساری خصوصیات سمیٹے ہوئے ہے، اس مہینے کو بلکہ میں یہ کہوں گا، اس مہینے کو ایک سعادت یہ ملی کہ اس میں سرکار مدینہ رحمت قلب سینہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ ویسے تو جو علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں، جو ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تخلیق کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر رہے تھے، ان کی پیشانی میں یہ نور مبعوث فرمایا۔ بات آج جو میں کرنے چلا ہوں، میرے سامنے ایک کلپ آیا ہے جس کے اندر ایک بہت ہی، جسے کہتے ہیں بڑا مقام رکھنے والے، بڑا نام رکھنے والے، ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر، مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے، میں ان کی آواز بھی آپ کو سناؤں گا، تو آپ ان کی آواز بھی سنیں۔ اور اس کے بعد ایک اور نوجوان ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور، انہوں نے میلاد منانے پر اور میلاد کے انکار کرنے پر کیا بیان کیا ہے، وہ بھی آپ سنیں۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو ان دونوں افراد کے کلپ دکھا دیتے ہیں یا سنوا دیتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو پہلے آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت۔ حضور فرماتے ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟
کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس بنایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو میلاد منانے کا انکار کر رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنے سے آپ منع فرما رہے، انکار کر رہے اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ اب ان کے مقابلے میں ایک نوجوان مذہبی اسکالر جن کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیا، ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر ہیں اور بڑی بڑی ملاقاتیں رہی ہیں ان سے، ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور، حافظ قرآن ہیں، بڑے بڑے شبینے پڑھتے ہیں، بڑی بہترین قاری بھی ہیں۔ آپ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ سوال ہی نہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، یہ بتائیے کہ میلاد کیوں نہ منائیں؟ آپ کوئی ایویڈنس ہے ان قرآن کے اندر منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ احادیث مبارکہ میں منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے منع کیا؟ جواب آتا نہیں۔ بڑی عجیب غریب بات ہے کہ آپ منع کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ دیکھیے کہ میں بڑے سادہ الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام 4 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہ اسلام ہے، حضور نے جو کیا وہ اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع کر دیا وہ اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آج کسی چیز کو منع کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے منہ میں اپنی بات ڈال رہا ہے۔ اب نہ اللہ سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی، قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے کہ دیز آر دی پروہیبٹڈ تھنگ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بڑے بڑے بورڈ لگا دیجیے۔ اور دیکھیں طریقہ اور اصول بھی یہی ہے کہ ہر جائز چیز کا نہیں بتایا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ نے کبھی زندگی میں بورڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ الاؤ ہے ادھر آ جائیے، نہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ ناٹ الاؤڈ ہوگا وہاں ضرور لکھا، جہاں ناٹ الاؤڈ ہوگا، پروہیبٹڈ ایریا ہوگا، وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں داخلہ منع ہے۔ لہٰذا قرآن و احادیث میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ اور مجھے کہنے دیے ڈاکٹر صاحب، اللہ کا نبی بنیادی طور پر ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، بالکل نہیں۔ دراصل اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ اگر جائز کام کی اگر جائز کام کروانے آتا اور جائز کی فہرست بنتی تو قرآن 30 پاروں پہ ہی 30,000 پارے بھی کم پڑ جاتے کہ یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی فہرست، ایک پوری فہرست بن جاتی۔ کہاں تک ہم قرآن حفظ کرتے؟ لہٰذا قرآن کے اندر اللہ کو جو ناپسند چیز ہے ان کا بیان ہے، اللہ کو جو پسند ہے ان کا بیان ہے۔ ہر جائز چیز اللہ کا نبی کروانے نہیں آتا۔ اب اگر بنگلہ دیش کے لوگ رہنے والے اگر پوری زندگی اگر چاول کھاتے ہیں اور مچھلی کھاتے ہیں، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا باجرے کی روٹی؟ ہر جائز چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہر ناجائز کام سے روکا جائے۔ لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب نے قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں سے منع کر دیا، نہ اللہ سے بھول ہوئی معاذ اللہ، نہ رسول سے بھول ہوئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز، یہ بدعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تجھ پر وحی نازل ہو گئی؟
باب نبوت تو بند ہو چکا ہے، اب تو کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ دیکھیے اب کس بنیاد پر تم منع کر رہے ہو. اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ دین کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی چیز کے جواز کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی کافی ہے، لیکن کسی چیز کے حرام یا بدعت ہونے کے لیے قرآن اور احادیث کی نص قطعی چاہیے آپ کو، اور حدیث متواترہ چاہیے. اس کے بغیر آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام گلا گھونٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو راحتیں دینے کے لیے آیا ہے. لہٰذا جو ناجائز چیزیں تھی اسلام نے وہ منع کر دی 1400 سال پہلے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ سوال ہی نہیں، بڑے احمق لوگ ہیں جو جائز کی دلیل مانگ رہے ہیں. ارے بھائی دلیل تو ناجائز کی ہوتی ہے، لہٰذا آپ ناجائز کی دلیل دیجئے کہ قرآن میں منع کیا کہ احادیث میں. بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں اس بات کے بعد آپ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد نامے قرآن کے 5 رکوع پر متفرق. پہلا واقعہ ہی میلاد نامہ آدم ہے، فرشتوں کو جمع کیا، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، کیا کریں؟ سیلیبریشن کرو. آدم کی ولادت کا موقع، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جیسے ہی میں یہ آنکھ کھول دے، یہ پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل مجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا، آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے میلاد منایا اللہ نے اسے نورانی قرار دے دیا، اور جس نے انکار کیا اللہ نے اسے شیطانی قرار دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا اسی طرح میں 2 منٹ بس، اسی طریقے سے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد نامہ اللہ نے 28 ابتدائی آیات میں بیان کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد نامہ سورہ مریم میں کیا؟ سلام علیہ یوم ولدا، سلام ہو یحییٰ پر کس دن؟ جس دن وہ پیدا ہوئے. لہذا نبی پیدا ہو رہا تو اللہ سلام بھیج رہا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ فرماتے والسلام علیک یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. سرکار نے فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ووالدین وما ولد کہہ کر حضور کے میلاد کو بیان کیا، اور حضرت مریم کی میلاد کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا. پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام الجمعۃ عید للمسلمین. لوگ کہتے ہیں 2 عیدیں، تیسری عید مل گئی. حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم 2 عیدیں مناتے، ہم تو بطور عید مناتے. حضرت عمر نے حضرت ابن عباس دونوں سے احادیث فرمایا میاں تم ایک عید کی بات کر تو ہماری تو 2 3 عیدیں تھی اس دن. وہ یوم عرفہ تھا مسلمانوں کی عید کے دن، وہ جمعۃ المبارک تھا مسلمانوں کی عید کے دن، وہ تکمیل دین کا دن تھا، وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. لہٰذا یہاں پر تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں نہ جانے کتنی عیدیں. اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک رسول اللہ نے 5 عیدیں بیان فرما دی. ایام تشریق، ایام یوم نحر، اس کو سرکار نے عید قرار دیا. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم. اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ آدم پیدا ہوئے، فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن. فرمایا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے. معلوم ہو آدم پیدا ہو تو عید کا دن، اور جس دن فخر بنی آدم پیدا ہو ہزاروں عیدوں کا عید. یہ عید بھی ہے اور یقینی طور پر جشن بھی ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوتے نا، اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اللہ فرماتا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم گھبرا مت، اللہ کے میرا نبی آنے والا، اس کی ولادت ہونے والی ہے، یہ سوکھا ہوا درخت ہے، اس کو ہاتھ تو لگا. حضرت مریم جیسے ہی ہاتھ لگاتی ہے اللہ تبارک و تعالی میلاد عیسیٰ کی خوشی میں اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے اور پانی جاری و ساری کر دیتا ہے. تو اللہ تبرک بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے سیلیبریٹ بھی کرتا ہے. تو یقینی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جواز کی آپ بات کریں گے صبح ہو جائے گی. میں قرآن سے بھی بیان کرتا رہوں گا. جی ناظرین، تو اب آپ نے یہ دونوں حضرات کو سن لیا، سماعت سنوا لی. دیکھیں آپ اپنی رائے اپنی جگہ پر رکھیں. میں کسی کو زبردستی کسی کے اوپر کوئی بات مسلط کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں اب اپنے دل کی بات کرتا ہوں، اب میں اپنی سوچ کی بات کرتا ہوں، اب میں اپنی عقل کی بات کرتا ہوں، اب جو میرا عقیدہ ہے اور جو میرا یقین ہے اس کی بات کرتا ہوں. دیکھیں کام اچھا ہو یا کام برا ہو،